جا کے رکیں گے نیک لوگوں کے پاس، جنات کے پاس، فرشتوں کے پاس، تاکہ ان کا تو مقام ہے اللہ کے پاس. اور سب سے آخر میں جا کے کس کے پاس رکیں گے؟ انبیاء کے پاس رکیں گے، کہ وہ تو اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، ان کا تو مقام ہے اللہ کے پاس. اب پورے نبیوں میں سب سے آخر میں کس کے پاس جا کے رکیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکیں گے. تو سب سے اعلیٰ مخلوق میں سب سے اعلیٰ جو شخصیت ہے، یا جتنے انبیاء اکرام ہیں، ان سب کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عقیدہ بتایا ہے کہ یہ سب کچھ بھی تمہارے فائدے میں نہیں آ سکتے. ان سب کو بھی اللہ نے کسی چیز کا اختیار نہیں دیا ہے. اب درخت اور جھاڑ اور پہاڑ تو اس کو چھوڑ ہی دو. آپ جو نیک بزرگان دین یا پھر تم اولیاء، جنات، فرشتے، انبیاء بول رہے، وہ بھی تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے، تمہاری مصیبت کو دور نہیں کر سکتے. تو پہلی آیت میں یہی بتایا گیا، شیخ نے جو جمع کیا، کہ یہ تفسیر توحید کا باب ہے اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کا معنی کیا ہے، شہادت کا، وہ اس کے اندر سکھایا گیا. تو سب سے پہلی بات بتائی گئی، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ. یہ لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں اور گمان کرتے ہیں. کیا گمان کرتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں اور ان کا گمان ہے کہ یہ جو ہے مصیبت دور کریں گے، یہ لوگ پریشانیوں کو دور کریں گے. تو اللہ نے کہا فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. یہ لوگ تمہارے اندر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچی ہے تو یہ لوگ اس مصیبت کو دور بھی نہیں کر سکتے اور بدل بھی نہیں سکتے. بول رہے تو پہلی آیت سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مصیبت کو دور نہیں کر سکتا، کوئی اسے ٹال نہیں سکتا. آگے اللہ نے کہا اولئک الذین یدعون، اور یہ لوگ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اللہ کے سوا پکارتے ہیں. یدعون کا معنی علماء نے بتایا یعبدون ہے. یدعون پکارتے ہیں، تو علماء نے اس کی تفسیر کی کہ یعبدون یہ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہیں. کیا کہہ کر؟ یبتغون الی ربہم الوسیلہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، وہ خود اللہ کے پاس قرب حاصل کرنے کا طریقہ دیکھ رہے ہیں. وہ خود دیکھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے پاس کیسے قریب ہو. یعنی یہ لوگ کیا کر رہے؟ غیر اللہ کی عبادت کر رہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے جن کو تم اولیاء و صالحین کو پکار رہے، وہ خود ہمیشہ راستے دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے اللہ کے پاس قریب ہو. قیام کے ذریعے، صدقے کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، قربانی کے ذریعے یہ خود اللہ کا قرب تلاش کرتے اور تم ان کو جو ہے وسیلہ بنا رہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں وہ خود یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ انہ عذاب ربک کان محذورا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کیفیت بیان کی جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں. اصل میں اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو ہے یہ عبادت کرتے تھے. کن کی عبادت کرتے تھے؟ ابن مسعود کی ایک روایت کے مطابق یہ عرب کے لوگ جو ہے جنات کی عبادت کرتے تھے. عرب جو ہے جنات کی عبادت کرتے تھے. تو جنات میں سے یہ ہوا کہ وہ جن کی عبادت کرتے تھے وہ جن اسلام قبول کر لیے اور وہ اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیے اور وہ اللہ کے قریب ہونے کے پورے راستے تلاش کر رہے ہیں. لیکن یہ لوگوں کو نہیں معلوم ہوا کہ وہ لوگ اسلام قبول کر لیے، یہ لوگ ان کی عبادت میں پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی اس پس منظر میں یہ کہہ کر اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ. یہ لوگ جن کو اللہ کے سوا عبادت کر رہے ہیں، پکار رہے ہیں، وہ خود اللہ کے قریب ہونے کا وسیلہ تلاش کر رہے. ایہم اقرب ویرجون رحمتہ، کہ ہم کیسے اللہ کے پاس قریب ہو، اور وہ اللہ کی رحمت کی امید میں ہے. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. تین چیزیں اللہ نے بتائی. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ لوگ جن کی عبادت کر رہے ہیں وہ خود اسلام قبول کر لیے، وہ خود اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ تلاش کر رہے ہیں. اور دوسری بات کیا ہے؟ وہ خود اللہ کی رحمت کے امیدوار ہے اور اللہ کے عذاب سے وہ خود ڈرتے ہیں. لیکن ان کی کیفیت کیا ہے؟ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ جن کی عبادت کر رہے ہیں ان کی کیفیت کیا ہے. وہ تو اسلام قبول کر چکے ہیں لیکن ان کے پیچھے بھاگ رہے. تو مشرکین کی ایک صفت یہ بھی بتائی جا رہی ہے اس آیت میں کہ وہ لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں ان کی کیفیت سے یہ لوگ واقف ہی نہیں ہے کہ ان کی کیفیت کیا ہے، انہوں نے کس چیز کی تعلیم دی تھی. جیسا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لے لیجئے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیے، ایک پورا مذہب ان کی عبادت میں لگا ہوا ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ توحید کی دعوت تھی. انہوں نے کبھی کہا ہی نہیں کہ مجھے اللہ کا بیٹا قرار دو اور میری عبادت کرو. تو قیامت کے دن مشرکین کی حالت یہ ہوگی اصل میں کہ یہ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے.
کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ دنیا میں اللہ کی عبادت نہیں کی، اللہ کے ساتھ شریک بنائے، تو قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے عمل کو چھوڑ دے گا شرک کی وجہ سے۔ اور جن کی یہ لوگ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، قیامت میں ان کی حالت یہ ہوگی، وہ لوگ بولیں گے اے رب ہم نے کبھی ان کو کہا ہی نہیں کہ ہماری عبادت کرے۔ تو جن کی عبادت کرتے تھے وہ بھی ان کو چھوڑ دیں گے اور اللہ بھی ان کو چھوڑ دے گا۔ وہ کہتے ہیں نہ ایک شعر، خدا نہ خدا ہی ملا وصال سلم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ تم اللہ تعالیٰ کے ہوئے نہ تم ان کے ہوں گے قیامت کے دن جن کی تم عبادت کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے کبھی تم کو یہ حکم دیا ہی نہیں کہ ہماری عبادت کرو۔ تو اس آیت میں بتایا گیا سب سے پہلی بات کہ جو لوگ وسیلے کا شرک کرتے ہیں ان کو بچنا چاہیے، کیونکہ قرآن و حدیث میں کہیں پر بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ تم اللہ کی عبادت کے لیے تم اولیاء و صالحین کی عبادت کرو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس آؤ۔ تو یہ جو ہے وسیلہ اصل میں کیا ہے، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ یہ وسیلہ کیا ہے؟ شرک ہے، کیونکہ اللہ کی عبادت کے لیے غیر اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے غیر اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے غیر اللہ کے نام کی قربانی دے کر ان کی عبادت کرنا، یہ شرک، اس سے روکا گیا ہے۔ یہ عربوں کے اندر تھا، یہ لوگ جنات کے ساتھ ایسا کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیتیں نازل کی کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو وہ خود اللہ کے قریب ہونے کے راستے دیکھ رہے ہیں، وسیلے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ پہلی آیت تھی، اس کی یہ تفسیر بیان کی گئی۔ اور پھر اسی طریقے سے دوسری آیت باب کیا پڑھ رہے ہیں ہم لوگ؟ نہیں کتاب نہیں، باب، آج کا باب تفسیر توحید، یعنی توحید کی تفسیر کا باب۔ توحید کو تفسیر سے جان رہے ہیں کہ کیا اس کا مطلب ہے۔ تو پہلی بات واضح ہو گئی کہ وسیلہ ایک ایسی چیز تھی اس کے ذریعے سے شرک داخل ہوا توحید کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح کیا کہ یہ جو توسل والا شرک ہے اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی، بلکہ بندہ جب دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ فرشتوں کی حالت کے بارے میں بتایا گیا، جیسے اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ اللہ کے ایسے حکم کے پابند ہے کہ جب انہیں سور پھونکنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، تو وہ سور کو جو ہے اپنے منہ میں لیے ہوئے ہے اور عرش کی طرف ان کی نگاہ ہے، بس حکم کے انتظار میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حکم دیں گے تو وہ سور کو پھونک دیں گے۔ اور فرشتوں کی کیفیت کے بارے میں بتایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا، جب وہ رکوع میں ہے تو قیامت تک وہ لوگ رکوع میں رہیں گے، قیام میں ہے تو قیام میں رہیں گے، سجدے میں ہے تو سجدے میں رہیں گے۔ اور جب وحی نازل ہوتی ہے قرآن مجید میں، اللہ جب وحی نازل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو فرشتے کانپ اٹھتے ہیں، فرشتوں کے اندر ایک گھبراہٹ اور ایک تھراہٹ ہوتی ہے کہ اب کیا ہوگا، اللہ وحی نازل کر رہے ہیں، اس کی وحی کے اندر کیا ہے۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا نازل کیا، آگے اس کا باب آئے گا۔ تو تم فرشتوں کی عبادت کر رہے ہو، حالانکہ فرشتوں کی کیفیت یہ ہے کہ وہ تو اللہ کے حکم کے نازل ہونے سے پہلے ہی تھراہٹ میں ہے، کانپ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا حکم نازل کرنے والے۔ انبیاء کا یہ حال تھا کہ انبیاء ڈریں گے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن کہ آج ہمارا کیا ہوگا، اور یہ لوگ انبیاء کرام کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے تھے، انبیاء کرام اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتے تھے، تو انبیاء فرشتے یہ سب اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، لیکن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر بتایا گیا اس آیت میں کہ نہیں، بلکہ وسیلہ جو ہے توسل، یہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اللہ کی عبادت کے لیے کسی اور کی عبادت کرنا نہیں ہے، یہ عقیدے میں شرک ہے۔ دوسری بات تفسیر توحید میں ایک بات یہ واضح ہو گئی۔ دوسری بات اس کے اندر شیخ نے کیا واضح کی دوسری آیت میں؟ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے آیت ہے، کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے۔ کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، کہا تم اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہو میں ان سے برات کا اعلان کرتا ہوں، میں بیزار ہوں ان سے۔ بولے اب توحید کی تفسیر کیا ہو گئی؟ اب اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جا رہی ہے، جن کو معبود بنایا گیا، جو لوگ الحاد میں ملوث ہے، جو لوگ شرک میں ملوث ہے، جو لوگ بدعتوں میں ملوث ہے، ایک توحید پرست کھل کر یہ اعلان کرے کہ میں تمہارے الحاد سے، تمہارے شرک سے، تمہارے بدعتوں سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ یہ توحید ہے، اور یہ ہماری توحید کے اندر کمی نظر آتی ہے کہ بھائی میں تو اس توحید کو مان لیا، بس اللہ معبود ہے، اللہ عبادت کا حق رکھتا، بس بھائی مان لیا اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ یہ توحید آپ کو کامیاب نہیں کرے گی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جو اس توحید کی بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں تم اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کر رہے ہو میں ان سے بیزار ہوں،
میں ان سے برات کا اعلان کرتا ہوں. تو پھر یہ بھی ضروری ہے. اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں اپنی قوم اور اپنے باپ سے وہ کہہ رہے تھے کہ میں بیزار ہوں ان سے جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو. اور کہا الا الذی فطرنی فانہ سیہدین. کہا پھر میں جو ہے کس سے راضی ہوں؟ میں اس سے راضی ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، یعنی میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں. اور کہا فَإِنَّهُ وہی مجھے سیدھی راہ دکھاتا ہے. تو اب اس باب کے اندر کیا بتانا چاہتے ہیں شیخ محمد بن عبد الوہاب اس آیت کے ذریعے سے؟ کہ غیر اللہ کا انکار کرنا ضروری ہے. اس بات اور نفی کا عقیدہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ثابت کرنا یہ ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جا رہی ہے ان سے بیزار رہنا. کوئی تو بول رہا خدا ہے ہی نہیں، تو وہ ملحدین سے بھی بیزار رہنا. کوئی تو بول رہا اللہ ہے لیکن اللہ کو ایسا ماننا، ان کی عبادت کرنا، انہوں جا کے اللہ تعالیٰ کو ہم کو نجات دلیں گے. تو توسل والا شرک کرنے والے مشرکین سے بیزار رہنا، ان کے شرک سے بھی بیزار رہنا، اور شرک کرنے والوں سے بھی بیزار رہنا، الہاد سے بھی بیزار رہنا، اور بدعتوں سے بھی بیزار رہنا، بدعت کرنے والے بدعتیوں سے بھی بیزار رہنا. ایسا نہیں کہ انہیں شرک بھی کر رہا، الہاد بھی ہے، بدعتیں بھی ہے، آپ اس کے ساتھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، اور بول رہے کہ میں توحید پہ ہوں. اور عجیب بات ہے، بعض لوگ جو ہے سوال کرتے بھائی وہ تھوڑے لوگ ہیں جا کے ان لوگ شرکیہ اعمال کرتے، ہم لوگ وہ سب نہیں کرتے، خالی وہاں تھوڑے جھولے رہتے، جھول کے آ سکتے کیا؟ پوچھتے آپ کی توحید کا آپ جائزہ لو، کس توحید پہ قائم ہیں آپ؟ کوئی اگر آپ کے ماں باپ کو گالی دے اور آپ بولے کہ وہ سب لوگ ہمارے اما باؤں کو گالی دیتے، بھائی ہم لوگ خالی بازو بیٹھ کے جھولے جھول کے آتے، ایسا سوال کرتے کوئی؟ تو یہ کون سی توحید ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو بول رہے کہ وہاں لوگ غیر اللہ کے نذرانے پیش کر رہے، غیر اللہ کے نام کے بکرے ذبح ہو رہے، اس کے کھانے وہ لوگ مزے سے کھا رہے ہیں، غیر اللہ کی عبادت ہو رہی، غیر اللہ سے دعائیں مانگے جا رہے، اور آپ جا کے وہاں پر جھولے جھول کے میلے میں گھوم کے آتا ہوں میں بول رہا. ابراہیم علیہ السلام بول رہے میں تم سے اور جس کی تم عبادت کر رہے ہو ان سے بیزار ہوں بول کے بول. اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں، اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں میں ان سے بیزار ہوں جن کی تم لوگ عبادت کر رہے ہو. تو ہماری توحید کب مکمل ہوگی؟ جب ہم غیر اللہ کا انکار کریں گے. اور جس بندے کی توحید مضبوط ہوگی یہ سوال تو اٹھنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا کہ میں وہاں کیسے جاؤں. لوگ اللہ کو گالی دے رہے شرک کر کے، تم وہاں جا کے مزے لینے کی بات کر. لوگ اللہ کے علاوہ غیروں کو پکار رہے، تمہارا کام تو دعوت دینے کا تھا، تم اس فریضے کو چھوڑ دیے، بول رہے وہاں جا کے جھولے جھول کے آتا ہوں. نہیں میرے بچوں کا وہاں جھولے سستے ہیں، جھول کے آتا ہوں. کیا بات ہے؟ یہ کون سی توحید کو قبول کر کے اطمینان میں بیٹھے ہوئے کہ یہ توحید سے جنت میں چلے جائیں گے؟ ارے توحید کا تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے، لیکن ہر اس معبود کا، ہر اس بت کا انکار کرنا ہے جن کو اللہ کے سوا کھڑا کیا گیا، جن کو اللہ کے مد مقابل میں لا کے کہا جا رہا ہے کہ ان سے بھی دعائیں کریں گے، ان کی بھی قربانی کریں گے، ان سے بھی پوچھیں گے، ان کو بھی سجدے کریں گے، ان کو بھی جو ہے نذرانے پیش کریں گے. ہر اس کا انکار کرنا تھا. تم بجائے کھل کے انکار کرتے ان کو دعوت دیتے، تم خود گاڑی میں جا رہے، پورا گھوم رہے، انہیں پورے اندر جا کے جو ہے شرکی اعمال کر کے آ رہا، تم لاں باہر پورا گھوم کے آ رہے، باہر آ کے دونوں جو ہے ایک ہی ہوٹل میں کھانا کھا رہے، واپس ایک ساتھ گھر کو آ رہے ہیں، پھر بول رہے میں توحید پہ ہوں. ارے کون سی توحید ہے بھائی؟ یہ کون سی توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جا رہا، تمہارا دل قبول کر لے رہا، تمہارا ذہن قبول کر لے رہا، تم مان لے رہے ان کے شرکی اعمال کو، ساتھ میں ٹھیٹی ٹھاٹا کر کے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے. یہ شرک کا تقاضا، توحید کا تقاضا کیا ہے کہ ہر شرک سے بیزار رہے، ہر شرک کرنے والے سے بیزار رہے. ابراہیم علیہ السلام کی یہی دعوت تھی کہ توحید کا اقرار تو کرنا ہے لیکن اس سے پہلے انکار ہے. لا الہ الا اللہ کے اندر یہی دعوت ہے، پہلے انکار کیا جائے. کس کا انکار؟ ہر وہ بت کا، ہر اس طریقے کا جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے، ہر معبود کا انکار کیا جائے. اب اس کے اندر ایک چیز یہ آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کی عبادت کر رہے ہیں لوگ، تو وہ ان کا وجود ہے ہی نہیں ہے اصل میں. کس کا انکار کرنا؟ ان کے وجود کا انکار کرنا چاہیے یا ان کے معبود ہونے کا انکار کرنا چاہیے؟ وجود ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جیسا لا الہ الا اللہ کا معنی بتایا جاتا ہے، لوگ ترجمہ کرتے اکثر نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. صحیح ہے ترجمہ؟ کیوں؟ تو پھر وہ معبود تو ہے، یعنی جن کی عبادت کی جا رہی ہے اس کو معبود کہا جا رہا. تو اس میں کیا ہو رہا کہ ایک ناقص ترجمہ ہو رہا اور ایک ہٹ درمی دکھائی دے رہی ہے. معبود تو اتنے سارے ٹھہرا دیے لوگ، ہم بولے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے.
تو ترجمہ میں جب تک یہ نہیں کہا جائے گا نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے، تم ایک نہیں 1,00,000 بتوں کو ٹھہرا دے کے بتا رہے کہ یہ معبود ہے، ہماری گواہی یہ ہے یہ اس میں سے کوئی بھی سچا نہیں ہے، ہماری گواہی یہ ہے اس میں سے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے، کوئی مستحق عبادت نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو اللہ کی توحید کا اقرار کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ عبادت کا حقدار ہے، اللہ تعالیٰ عبادت کا مستحق ہے۔ تو جب تک لا الہ الا اللہ میں ترجمے میں یہ نہیں کہا جائے گا نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے، یعنی جتنے بھی ہیں پورے جھوٹے ہیں، کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے، کوئی عبادت کا حق نہیں رکھتا، کوئی چیز کو پیدا ہی نہیں کرے وہ لوگ، کوئی چیز کے مالک ہی نہیں ہے وہ لوگ، ان کی کفر کی ان کے شرک کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ عبادت کا حقدار ہے، اللہ تعالیٰ مستحق عبادت ہے۔ تو ترجمہ کیسے کرنا ہوگا لا الہ الا اللہ کا؟ نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی مستحق عبادت سوائے اللہ کے۔ جب تک یہ برحق کا معنی نہیں لائیں گے تو لا الہ الا اللہ کا معنی صحیح نہیں ہوگا۔ عربی میں کیسا ہوگا؟ لا معبود بحق الا اللہ، نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے۔ لا معبود، کوئی معبود نہیں ہے، کون سا؟ بحق، کوئی بھی سچا نہیں ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو اب اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جا رہی ہے ہم ان کے وجود کا انکار نہیں کر رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تو وجود تھا، لوگ ان کو معبود مانتے تھے، لوگ ایک خبر کو ایک بت کو مان رہے، ان کا وجود تو ہے لیکن کیا ہے حقیقت؟ جھوٹے معبود ہیں، عبادت کے سچے حقدار نہیں ہیں۔ عبادت کا سچا حقدار کون ہے؟ یہ کس کا حق ہے؟ عبادت اللہ کا حق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کائنات کا مالک ہے، وہ کائنات کا خالق ہے، تو وہ عبادت کا حق رکھتا۔ یہ لوگ تو کسی چیز کو پیدا ہی نہیں کرے تو پھر ان کی عبادت کیسا کر سکتے؟ اللہ نے ان کی ذلت بتاتے ہوئے کہا سب سے ہلکی مخلوق کا ذکر کیے۔ کیا ہے سب سے ہلکی مخلوق؟ مکھی کا ذکر کیے، کہا یہ لوگ مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے بولے، اور ان کی اور رسوائی کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ اگر ان کے رزق میں سے وہ مکھی کچھ اٹھا لے جائے تو وہ اس کو بھی نہیں روک سکتے بولے۔ جس کو پوچھا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے اور جو مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ اور پیدا کرنے میں تو مکھی کی مثال دی، مالک ہونے کے اعتبار سے اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تو پوری کائنات کا مالک ہے، چاند کا، سورج کا، ستاروں کا، زمین کا، ہر چیز کا مالک ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ لوگ کس چیز کے مالک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ جو ہے قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے بولے۔ قطمیر کسے کہتے ہیں جی؟ ہاں، تو قطمیر کا معنی کھجور بھی نہیں ہے، کھجور کی گٹلی بھی نہیں ہے، تو نہ کھجور کے مالک ہے نہ کھجور کی گٹلی، بلکہ کہا قطمیر کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ یہ لوگ بول رہے جن کو اللہ کے سوا یہ لوگ پکار رہے ہیں، تو نہ مالک ہونے کے اعتبار سے کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے مالک ہے اور نہ تخلیق کے اعتبار سے ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کرے، تو پورے جھوٹے ہیں یہ لوگ۔ اللہ کے علاوہ جتنے لوگ جن کی عبادت کر رہے ہیں سب کے سب جھوٹے ہیں۔ اللہ کون ہے؟ معبود برحق ہے۔ لا معبود بحق الا اللہ، کوئی عبادت کا حق نہیں رکھتا سوائے اللہ کے۔ یہ تفسیر توحید ہے، یہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کا تفسیر ہے، اس کا معنی ہے یہ۔ اور پھر اسی طریقے سے دوسری بات یہی بتائی گئی کہ غیر اللہ کا انکار کرنا ضروری ہے۔ یہ بہت کم نظر آتا ہے، نہیں بھائی کسی کو غلط مت بولو، بس اپنا عقیدہ دیکھو، بس آگے بڑھتے رہو، تو بیکار عقیدہ ہے، یہ صحیح عقیدہ نہیں ہے۔ ہر اس معبود کا بت کا انکار کرنا ضروری ہے۔ تیسری بات کیا بتائی گئی کہ جیسے شروعات میں بات ہوئی کہ اللہ کی عبادت میں بھی شرک نہیں کرنا ہے، ویسے ہی شریعت میں بھی کسی کو شریک نہیں بنانا ہے۔ شریعت کے جو فیصلے ہیں اس میں بھی صرف اللہ کا حق ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، یہ بھی کس کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ نہیں اگر یہ حق بھی اٹھا کے کسی کو دے دیے کہ انہوں بھی حلال کر سکتے انہوں بھی حرام کر سکتے، تو بھی یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ جیسے کہا گیا قرآن مجید کی آیت جو ہے پیش کی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ کے بارے میں کہا گیا کہ یہ لوگوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا تھا۔ احبارہم کسے کہتے ہیں؟ یہ راہب کی جمع ہے۔ یہودی عالم کو کہا گیا کہ احبارہم، اور عیسائیوں کے بارے میں کہا ورہبانہم، رہبا کسے کہتے ہیں؟ راہب یعنی عابد۔ عیسائیوں کے جو لوگ
علماء تھے، عابد، بہت زیادہ عبادت گزار تھے، اور یہودیوں کے عالم تھے. ان دونوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ یہود و نصارہ نے ان کو رب بنا لیا. کیا بنا لیا؟ رب بنا لیا. عدی بن حاتم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے پاس خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے گلے میں صلیب تھی، عیسائیوں کی صلیب تھی. جیسا اللہ کے نبی نے دیکھا تو کہا کہ اس بت کو نکال کے پھینکو بولے. اور اس کے بعد جو ہے عدی بن حاتم نے کہا اے اللہ کے نبی، میں جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں دیکھا کہ آپ تلاوت کر رہے تھے اس آیت کو، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کو، یعنی یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو رب بنا لیا. یہودیوں نے کیا کیا؟ اپنے عالموں کو رب بنایا. عیسائیوں نے اپنے عابدوں کو رب بنا لیا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایسا نہیں کیا. یہ عیسائی تھے، کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ایسا کبھی نہیں کیا کہ ہم نے ہمارے علماء کو رب بنایا، ہم نے تو ایسا کیا ہی نہیں. پھر قرآن ایسا کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں رب بنا لیا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا بلا، تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن اللہ کے نبی نے اس کے بعد کہا کیا تمہارے علماء حلال کو حرام کر دیتے اور حرام کو حلال قرار دیتے تو کیا تم ان کے اس بات کو نہیں مانتے تھے؟ تو انہوں نے کہا، عدی بن حاتم نے، ہاں یہ تو تھا ہمارے پاس، یہ تو تھا، ہم رب نہیں بنائے تھے، لیکن یہ تو تھا کہ وہ لوگ حلال کو، یعنی تورات میں، زبور میں کہا گیا ہے، انجیل کے اندر کہ یہ حرام ہے، تو وہ اس کو حلال کر دیتے تو ہم اس کو حلال مان لیتے تھے، کیونکہ ہمارے علماء حلال کر دیے اس کو. اور جو ہمارے عابد تھے، عبادت گزار، اگر وہ کسی حرام کو حلال کر دیتے تو وہ بھی مان لیتے تھے. وحی کو نہیں دیکھتے تھے کبھی بھی وہ لوگ کہ وحی کا حکم کیا ہے. علماء جو بول دیے حلال کو حرام، حرام کو حلال، اس کو مان لیتے تھے. تو اللہ کے نبی نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا، کہا کہ انہوں نے رب بنا لیا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ان کو رب بنا لیا. اربابن کیا ہے؟ یہ رب کی جمع ہے. آج یہ ہوتا نہیں ہوتا ہمارے پاس بھی؟ اس کی کوئی مثال؟ جیسے سود ہے، سود کے بارے میں ہے کہ سود حرام ہے قرآن مجید کے اندر، حرم اللہ الربا. نہیں، اب اس کو حلال کرنے کے عالمہ بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں، ایسے طریقے سے سود حلال ہو جاتا تو پھر اس کو حلال مان بھی لیے. اب اللہ کے حرام کو حلال نہیں کر سکتے، اور اللہ جس کو حلال بول دیا اس کو حرام نہیں کر سکتے. حلال اور حرام کا حق صرف اللہ کا ہے، یہ نبی کا بھی نہیں ہے، یہ نبی کا بھی نہیں ہے. شہد کے بارے میں ہے نا قرآن مجید کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کو استعمال نہیں کروں گا. قرآن مجید کی آیتیں نازل ہو گئی، جس کو اللہ تعالیٰ حلال رکھا ہے نبی، آپ اپنے اوپر اس کو حرام کیسا کر سکتے؟ تو حلال اور حرام کا حق کسی نبی کا بھی نہیں ہے، یہ تو صرف اللہ کا حق ہے. لیکن علماء کو اور عابدوں کو رب بنانے کا معنی کیا ہے کہ حلال کو حرام، حرام کو حلال وہ لوگ کر رہے ہیں اور آپ ان کو مان رہے ہیں. تو یہ یہود و نصارہ کے اندر تھا. تو اس قسم سے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتے، یہ بات اس کے اندر بتائی گئی. تو 3 آیتیں ہو گئی. چوتھی آیت، میں نے کہا کہ 4 آیتیں ایک حدیث اس باب میں شیخ نے جمع کی. چوتھی آیت قلبی عبادتوں کے تعلق سے ہے. چوتھی آیت میں کیا ہے؟ قلبی عبادت ہے. عبادتوں کا تعلق جیسا نماز ہے، یہ کون سی عبادت ہے؟ جسمانی عبادت. صدقہ خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، یہ کون سی عبادت ہے؟ مالی عبادت ہے. حج کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مالی اور بدنی دونوں عبادتیں شامل ہو جاتی ہے. تو عبادتوں کے جو اقسام ہے، مالی عبادت، بدنی عبادت، ایک قسم ہے عبادت کی قلبی. کیا ہے؟ قلبی، دل سے. یعنی مثال کے طور پہ محبت کرنا. محبت کرنا کیا ہے؟ یہ بھی ایک عبادت ہے. اقسام عبادت میں سے ایک قسم ہے محبت. اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا کیا ہے؟ یہ عبادت ہے. اب اللہ سے جیسی محبت کرنا ہے ویسی محبت غیر اللہ سے کرنا شرک ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے جیسی امید لگانا ہے ویسی امید غیر اللہ سے لگائے، شرک ہو گیا. اللہ سے جیسا خوف کھانا ہے ایسا خوف غیر اللہ سے اگر کھائے تو پھر شرک ہو گیا. یہ قلبی عبادت ہے. اس کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے. محبت کون کس سے کتنی کرتے کس کو معلوم؟ وہ تو دل میں ہی ہے. تو اس آیت میں بتایا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض لوگ کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. لوگوں میں سے بعض ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ند بنائے ہوئے ہیں. ند کی جمع ہے اندادن، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ ایسا ند ہے اس کی عبادت کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں. کیسی محبت کرتے ہیں؟ جیسی محبت ان کو اللہ سے کرنی چاہیے تھی.
یعنی لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں سے دوسروں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت انہیں اللہ سے کرنی چاہیے تھی. لیکن ایمان والوں کی صفت کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے تو اللہ کی محبت میں سخت ہیں. اور مشرک کیا ہے؟ اللہ سے محبت کرتا ہے لیکن ویسی محبت غیر اللہ سے بھی کرتا ہے. آج دیکھ لیجیے آپ، مسجدوں کا احترام کم ہے، غیر اللہ کے آستانوں کا احترام اس سے زیادہ ہے. کعبۃ اللہ کا احترام کم ہے ان کے پاس، غیر اللہ کے آستانے کا احترام اس سے زیادہ ہے. کعبۃ اللہ کے لیے بتایا گیا کہ کعبۃ اللہ کا طواف کرو. جو عظمت کعبۃ اللہ کی تھی ویسی تعظیم جو ہے قبروں کی کرتے. اللہ تعالیٰ کے اذان ہوتے رہتی، رک کے مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، لیکن خبر کے سامنے سے گئے تو پہلے گاڑی کو بریک لگا کے، گاڑی کو آف کر کے، پہلے ٹھہر کے، پہلے ادب کا سلام کر کے دیں گے، کیونکہ ان کی تعظیم اللہ سے بڑھ کے ہے ہمارے پاس. ان کی محبت ہمارے دل میں اللہ سے بڑھ کے ہے، اس لیے وہ عمل ان کے لیے کریں گے اللہ تعالیٰ کا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان والے کون ہیں؟ لیکن اصل وہ اللہ کی محبت میں سخت ہوتے. اور مشرکین کی مثال کیا ہے؟ یہ لوگ غیر اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت انہیں اللہ سے کرنی چاہیے تھی. تو محبت بھی ایک عبادت ہو گئی. ہم تو محبت میں کیا ہے؟ ایک تو اللہ سے محبت کرنا ہے، دوسرا علماء نے بتایا کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے بھی محبت کرنا عبادت ہے. جیسا اللہ کس سے محبت کرتے سب سے زیادہ؟ جی کس سے؟ انبیاء میں کس سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت کرتے. تو اب اللہ کے بعد رسول سے محبت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے. ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا کر کہا اللہ کے نبی میں اپنی جان کے بعد آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. بولے اللہ کے نبی بولے اے عمر پھر تو تم مومن ہی نہیں ہے. بولے کہا نہیں میں اللہ سے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، بعد میں اپنے نفس سے محبت کرتا ہوں. کہا ہاں اب تو بات بنی. بولے تو اس میں کیا ہو گیا کہ محبت میں بھی اب کیٹیگری ہے. سب سے بڑھ کے میری محبت کا حقدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. میں سب سے زیادہ کس سے محبت کروں گا؟ اللہ سے. اس کے بعد اس کے رسول سے، اس کے بعد اس کے دین سے، اس کے بعد اہل ایمان سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے انبیاء سے، صحابہ سے، دین سے، اہل ایمان سے. یہاں عجیب مسئلہ ہے، انبیاء سے محبت نہیں ہے، اسی طریقے سے دین سے محبت نہیں ہے، اہل ایمان سے بھی محبت نہیں ہے. اہل ایمان کی جس طرح عزت اور اکرام کرنا ہے ویسی عزت اکرام مشرکوں سے کرتے پھر رہے. اہل ایمان کے لیے اپنے دل نرم نہیں ہے، مشرکین کے لیے پورے دل نرم ہو کے بیٹھے ہوئے. تو یہ کیا ہے؟ قلب کے اندر جو محبت کی عبادت تھی اس کے اندر گڑبڑ ہو گئی کہ جیسی اللہ کی تعظیم تھی، جیسی اللہ کی محبت تھی وہ غیر اللہ کے لیے کرنا. یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے. یہ ہو گئی 4 آیتیں. اور جو ایک حدیث یہاں پر شیخ نے جمع کی وہ یہ کہ من قال لا الہ الا اللہ، جو اس بات کی گواہی دے، جو اس بات کا اقرار کرے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، وکفر بما یعبد من دون اللہ، اور اللہ کے علاوہ جن کی لوگ عبادت کر رہے ہیں ان سے کفر کرے، ان کا انکار کرے، تو کیا ہوگا؟ کیا فائدہ ملے گا؟ کیا کرنا ہے؟ پہلے لا الہ الا اللہ کا اقرار. دوسرا کیا کرنا ہے؟ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جا رہی ہے ان سے کفر کرنا ہے. تو کیا ملے گا؟ کہا حرم مالہ و دمہ، اس کا مال اور اس کی جان حرام ہے. یعنی اب اس کی حفاظت میں آ گیا، اس کا مال بھی حفاظت میں آ گیا، اس کی جان بھی حفاظت میں آ گئی. کوئی اگر اسلامی حکومت میں ہے اور وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا ہے اور ہر اس بت کا انکار کر رہا ہے جس کی کافر عبادت کرتے ہیں، تو اس کی جان اور اس کی مال اب حفاظت میں، اس کا مال حلال نہیں ہے اور نہ اس کی جان حلال ہے کہ اس کی جان لے لی جائے. کہا اس کے بعد وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ، اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے. تو پھر اب کوئی لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا تو اس کی جان کی حفاظت ہو گئی جی، یا اور کچھ کرنا ہے؟ ہاں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، توحید کو مان لیا، دیکھیے اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اب میری جان اور میرا مال محفوظ ہو گیا، اتنے سے ہی. کیا ہے اس کے علاوہ؟ تو اس کے علاوہ حدیث میں وہی بتایا گیا کہ انکار بھی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کی عبادت کی جا رہی ہے انکار. خالی توحید کو مان کے بیٹھ تو میں نہیں، انکار کریں گے تبھی آپ کا ایمان قبول ہوگا. اور دوسری بات جو ہے
ایمان لانے کے بعد بھی جو ہے 3 ایسے لوگوں کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ ان کی جان جو ہے حلال ہو جاتی ہے. جیسے زانی ہے, زانی مسلمان ہے لیکن زنا کر لیا. مسلمان مرد شادی شدہ ہے, غیر شادی شدہ ہے تو کیا ہے, کوڑے ہے. لیکن اگر شادی شدہ ہے تو زنا کیا, اس کی سزا کیا ہے, ہاں سنگسار ہے. تو اس کی جان لی جا رہی ہے. تو یہ ایکسپشن ہے اب اس کے اندر کہ یہ گناہ کیے تو اس کی جان حلال ہوگی. ویسے ہی کون ہے, قتل ہے, کسی کا قتل کر دیے, ایمان لائے تھے لیکن قتل کر دیے, تو اب تک تو آپ کی جان کی حفاظت تھی, قتل کرے پھر آپ کی جان محفوظ نہیں ہے اب. تیسرا کون ہے, مرتد, اسلام قبول کرے تھے پھر مرتد ہو گیا, تو اس کی بھی جان کی حفاظت نہیں ہے. لیکن توحید کی یہ فضیلت بتائی گئی کہ جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیں گا اور انکار کریں گا معبودان باطلہ کا, ہر کفر کا انکار کریں گا, ہر اس کافر جو وہ لوگ کفر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں, ہم کو ان کے ساتھ کفر کرنا ہے, ان کا انکار کرنا ہے, تو کیا ملے گا اس کے لیے, جان کی اور ہمارے مال کی جو ہے حفاظت کی بات اس حدیث میں کہی گئی ہے. خلاصہ یہی ہے ان تمام باتوں کا. اس کے آج کے اس باب سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ؟ سب سے پہلی بات وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگ جو ہے عبادت جو کرتے تھے, شرک جو کرتے تھے, شجر کا, پتھر کا, الگ الگ قسم سے جو ہے شرک کرتے تھے. آخری ان کا لیول کیا تھا, نیک لوگوں کا جو ہے لوگ ان کو خوش کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف عبادت کا بہانہ بناتے تھے. وسیلے کا شرک تھا وہ شرک, لیکن نام دیے تھے وسیلہ. یہ شرک نہیں ہے, وسیلہ ہے بولتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا کہ وسیلے کا شرک بھی نہیں چل سکتا, وہ بھی اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ویسی توحید کو قبول نہیں کریں گے. اور دوسری بات اس کے اندر بتائی گئی تھی کہ جو باطل ہے, جو شرک پر قائم ہے, جو الہاد پر قائم ہے, جو بدعتوں پر قائم ہے, ان سے برات کا اعلان کرنا بہت ضروری ہے. یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے. نہ میں ان کے ساتھ بھی اچھا رہتا ہوں, ایمان پہ بھی رہتا ہوں, ایسی توحید قابل قبول نہیں ہے. اور تیسری بات بتائی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے بڑھ کے کسی کی محبت ایک مومن کے دل میں نہیں رہ سکتی. اگر محبت میں بھی, تعظیم میں بھی غیر اللہ کے لیے ایسی محبت کریں گے جیسے اللہ کے لیے ہے, تو یہ بھی شرک میں سے ہے. اور چوتھی آیت میں جو بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کی عبادت کی جا رہی ہے ان کا انکار کرنا بھی ضروری ہے. اور شریعتوں میں بھی کسی کو مداخلت نہیں ہے کہ اللہ کے فیصلوں میں جو ہے داخل ہو جائے اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے رہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں توحید کو سیکھنے والا بنائے, اور شرک کے ان تمام راستوں کا اللہ تعالیٰ ہم کو تعارف لینے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ ہم ہماری توحید کو محفوظ کر سکے. ہر اس راستے کو رسول اللہ نے بند کر دیا تھا جو شرک کے راستے تھے, تو ان راستوں کا ہم علم حاصل کرے تاکہ ہماری توحید کو ہم محفوظ کر سکے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.